بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رہنمائے انسانیت پروگرام سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسلنس میں سیرت چیئر کے زیر اہتمام یہ ٹی وی پروگرام سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو جس حصے سے منور، معطر اور مطہر کریں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ حصہ جو غزوہ خندق سے صلح حدیبیہ اور پھر صلح حدیبیہ کی اہمیت پر مبنی ہے۔ ہمارے لیے یہ عز و شرف کا مقام ہے کہ آج ہمارے ہاں ہمیشہ کی طرح بہت ہی معزز اور بہت ہی ریلیونٹ مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں اسٹوڈیوز میں۔ میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں آپ کو۔ ہماری پہلی مہمان آج کی محترمہ ڈاکٹر سعاد محمد عباس ہیں۔ آپ فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بہت ہی وسیع شعبہ تفسیر کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہمارے آج کے دوسرے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب ہیں۔ یہ سارا پروگرام اور یہ سیرت چیئر جس کے تحت یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس سیرت چیئر کے صدر نشین ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب۔ میں آپ دونوں کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے یہ بات ذکر کی کہ آج کا پروگرام بہت ہی اہم حصہ ہے سیرت مطہرہ کا، اور اس میں غزوہ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک پوری سورہ ہے احزاب کے نام سے، اس کی چند آیات بھی تلاوت کی ہیں۔ تو میں محترمہ ڈاکٹر سعاد محمد عباس سے ملتمس ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ غزوہ احزاب کیوں ہوا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں پنہاں اسباق کیا ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان تیسری بڑی جنگ تھی۔ اس سے پہلے غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد جو ہے وہ رونما ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو میں سبب تسمیہ بتا دوں، غزوہ خندق کو خندق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے ایک اسٹریٹجی جو جنگی حکمت عملی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گول نما، ایک دائرہ نما جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھودی تھی۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں ہم اس کو؟ کیونکہ اس میں مشرکین مکہ کے ساتھ دیگر جو یہودی قبائل تھے اور بنو غطفان کے قبیلے تھے اور دیگر جو بت پرست قبیلے تھے، مشرک قبیلے تھے، وہ سب نے متحد ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے جو بظاہر اسباب ہیں، ایک تو کفار پہلے ہی بہت بری طرح شکست کھا چکے تھے غزوہ بدر میں،
اور غزوہ احد میں حالانکہ مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ کوئی ایسا ہی فیصلہ کن جنگ واقع نہیں ہوئی تھی. پھر بھی ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ جو ایک نیو کمیونٹی ہے یہ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے اور دن بدن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ دن بدن آگ تاپ رہے تھے اور ایک موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں. یہاں شرارت جو ہے وہ بنو نذیر کے سردار نے شروع کی، جس کا نام حیی ابن اخطب تھا، جس نے بنو قریظہ کے سردار کو آمادہ کیا اور دیگر جو ہے قبائل سب کو آمادہ کیا، اور انہوں نے مل کر تقریباً 10,000 کی جو ہے فوج اور لشکر تیار کر کے جو ہے یہ مدینہ کی طرف جو ہے روانہ ہو گئے. تو اسباب تو اس کے یہی تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لینا تھا، مسلمانوں کا استحصال کرنا جو ہے وہ ان کا اولین مقصد تھا. اس میں سے بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت انمول اسباق ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری کی پوری اسباق سے مالا مال ہے اور ہر وقت اور ہر زمانے میں گہرائی سے گونجتی ہے. کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے، چاہے وہ دینی ہو، اخلاقی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، کہ اس میں ہمیں سیکھنے کو سبق نہیں ملتا. ایون اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے تو سب سے پہلے تو اس میں جو ہمارے سیکھنے کے لیے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام میں مشاورتی نظام کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ متحد ہو کر یہ تمام قبائل مشرکین مکہ کے ساتھ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو صحابہ کرام سے انہوں نے مشاورتی اجلاس بلایا اور مشاورت کی. یقیناً چونکہ قرآن کا حکم بھی ہے، جی قرآن پاک کا حکم بھی ہے. جی آپ نے صحیح فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. تو یہاں مؤمنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک صفت جو ہے وہ آپس میں باہمی مشاورت کرنا ہے. تو یہاں حضرت سلمان فارسی اہل فارس سے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اہل فارس میں جو ہم ایک جنگی اسٹریٹجی اپناتے تھے یہ ہے کہ ہم خندق کھود دیتے ہیں اور جو ہے مطلب دشمن جو ہے وہ محاصرہ کرتا ہے، اور یہ بڑی ایک کارآمد جو ہے وہ اسٹریٹجی ثابت ہوگی. اور واقعی یہ کارآمد جو ہے اسٹریٹجی جو ہے وہ ثابت ہوئی. تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے اچھا فیصلے تک جو ہے وہ پہنچنے میں بہت مدد ملتی ہے. دوسرا جو اہم یہاں ہمارے پاس جو سبق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی قیادت ہے. حاکم کا کام صرف حکم دینا نہیں ہے، حاکم کا یہ کام ہے کہ وہ خود بھی پریکٹیکلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے کسی بھی ایونٹ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے شاہنشاہ ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ شانہ بشانہ پورے 6 دن جو ہے وہ لگے، لگ بھگ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے خندق کھودنے میں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بھی ان کے ساتھ کھود دی، مٹی بھی اٹھا کر باہر پھینکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو لباس ہے وہ بھی غبار سے جو ہے وہ بھر گیا تھا. اور اس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو متحد رکھا اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا فرماتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ صحابہ کرام جو ہے وہ ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھتے تھے تاکہ ان کے درمیان جو ایک اسپرٹ ہے جو ہے یہ زندہ رہے. پھر ہمیں یہ جہدی اور اجتماعیت کا جو ہے وہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اتحاد جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے ہمارے تنازعات ہوتے ہیں اور ہم اس کو مسئلہ بنا کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک تو بیرونی خطرہ ہے اور اندرونی خطرات ہم خود اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں. تو ان اندرونی خطرات سے بچنے کے لیے اتحاد جو ہے اور یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں قائد کا بھی ایک بہت اہم ہمیں جو ہے وہ رول نظر آتا ہے. پھر ہم اس میں صحابہ اکرام کا توکل دیکھتے ہیں، ہم ان کا صبر دیکھتے ہیں کہ بھوک تھی، پیاس تھی، موسم کتنا سرد تھا اور یہ کتنا مشکل کام تھا. خندق کھودنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے پورے تمام محاصرے کے دوران جو کہ تقریباً 1 مہینہ جاری رہا اس میں صبر سے کام لیا. ثابت قدمی کا جو ہے وہ اعلیٰ مثال انہوں نے قائم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری انہوں نے کی.
اور آخر میں جو ہے وہ فتح تو مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ جی بالکل، یہ جنگ جو ہے وہ ایک تعطل کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، اور کفار مکہ جو ہے وہ بیچ میں ہی محاصرے کے دوران ہی عدم اعتماد کی ایک فضا قائم ہو گئی تھی، کیونکہ اگین ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے بنو غطفان یعنی وہ جو انٹیلیجنس کا استعمال ہے سیرت مبارکہ میں، میں یہی کہا تھا کہ آپ اس پر بھی کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بالکل، تو ہمیں یہ بھی یہاں ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ دشمن کو مسترب کرنے کے لیے اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اگر اس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اور بنو غطفان اور قریش مکہ کے درمیان جو ہے وہ عدم اعتماد کی فضا جو ہے انہوں نے پیدا کر لی تھی۔ تو یہ تمام اسباق ہیں جو ہمیں غزوہ خندق سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہم اگر ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا لیں، اسپیشلی جو ہماری جو فورسز ہیں یا جو بھی ہمارا ایک اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے جنگ کی صورت اسٹیٹ کے لیے، جی یقیناً، تو یہ بہت فائدہ مند جو ہے وہ بہت ہی ناظرین خوبصورت انداز میں ڈاکٹر سعاد نے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ غزوہ خندق اور جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس پر بات کی۔ اب میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب سے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پریڈکشنز ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو کنیکٹ کریں جو صلح حدیبیہ تک کے واقعات ہیں غزوہ خندق کے درمیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھودی جا رہی تھی اور اس میں ایک ایسی سخت پتھر آ گیا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے نہیں ٹوٹ پا رہا تھا، اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں کہ آپ کے بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہیں، جب صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے پتھر باندھ رکھے، تو آپ اپنے دامن ہٹا کے بتاتے ہیں کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ تو ڈاکٹر سعاد جیسے کہہ رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان جنگ میں خود ساتھ موجود ہو کر ان سے زیادہ قربانیاں دی، اور وہ جو ضرب لگاتے ہیں اور اس وقت جو پریڈکشنز ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کیسے پوری کرتا ہے، اور آج بھی یعنی وہ انفولڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ جو موقع ہے یعنی غزوہ خندق سے صلح حدیبیہ تک، اس کے جو واقعات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا ہیں، ان کو پھر ہم کنیکٹ کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو بہت ہی اہم واقعات کو انتہائی اختصار کے ساتھ ڈاکٹر سعید صاحبہ نے بیان کر دیا ہے، اور ایک اہم چیز کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی۔ یقیناً کوئی بھی اسٹریٹجی بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے، آپ آج کل کے دور میں لوگ بہت پلانز بناتے ہیں، لیکن پلان ایسا ہونا چاہیے کہ جو انوویٹو بھی ہو، فیزیبل بھی ہو، اور پھر اس کو پریکٹیکل کیا جائے۔ یہ چیلنجز ہوتے ہیں، ہم بس اوقات بہت شاندار پلان بنا لیتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پلانز تھے، خاص کر کے اب یہ ہے کہ 10,000 کی فوج آ رہی ہے، اور تمام ٹرائبز ہیں اس میں عرب کے، اب ان کے مقابلے میں یعنی آج کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب الائیڈ فورسز ہیں، اب اس کے مقابلے میں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 3,000 لوگ ہیں، اور ان 3,000 میں اگر آپ دیکھیں بچے بھی ہیں، اور اس میں جن لوگوں کے ساتھ بظاہر آپ کی کولیبریشن ہے، یعنی یہود قبائل کے ساتھ، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں بظاہر، اور کنائیونس ان کے ساتھ کی، یعنی منافقین بھی موجود ہیں۔ اب یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں تھریٹس موجود ہیں۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک انوویٹو آئیڈیا آیا کہ خندق کھودی جائے، یقیناً تو خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں، اور عربوں کی یہاں روایت بھی نہیں تھی، روایت بھی نہیں تھی، اور 3,000 بندوں کے ساتھ پورے شہر کا کے گرد خندق کھودنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر ٹائم بھی بہت لیمیٹڈ ہے کیونکہ وہ تو چل پڑے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو ڈویبل بنایا، پہلے مشاورت کی، سب کو آمادہ کیا، اور پھر اس کو ڈویبل بنایا۔ اب ڈویبل بنانے میں
تاریخ ابن ہشام کے اندر، سیرہ ابن ہشام میں یہ بہت واضح اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ نے 10 صحابہ کا ایک گروپ بنایا اور ان کو مارک کر کے زمین دی. یہ آپ کی آپ کا حصہ ہے. یہ 60 گز زمین ہر 10 صحابی کو دے دی. یہ 60 گز، یہ 60 گز مینجمنٹ خوبصورت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیزرڈلی لوگوں کو دے دیا جائے ٹاسک پہ آپ یہ کام کریں. کیسے کریں یہ نہیں بتایا جائے تو کام نہیں ہو پاتا. مارک کر کے دیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کو ریکوائرمنٹ ہے، اس طریقے سے آپ کی کولیبریشن ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ وہ کام جو اپیرنٹلی امپاسبل لگتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا. اور پھر اس کے اندر جو ہیزرڈز آئے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. اب وہ چٹان نہیں ٹوٹی جا سکتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب اس کو چھوڑ دیں. آپ خود اس میں گئے اور آپ نے یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس پہ ضرب لگائی، اور وہ جو ضرب لگائی اس پہلی ضرب سے اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا. تو جب پہلا حصہ ٹوٹا تو آپ نے کہا کہ فتوح شام کی آپ نے بشارت دی. پھر جب دوسری ضرب لگائی تو اس کے اندر دوسری دراڑ آئی تو آپ نے یمن کے حوالے سے. جب تیسری ضرب لگائی تو اس کے اندر تیسری دراڑ آ گئی. پھر آپ نے کیسر و کسرا کے محلات کی جو ہے بشارت دی. تو ایک ایسی صورتحال کہ جس میں آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ ایسی صورتحال میں بشارات دے رہے ہیں کیسر و کسرا کی، یمن اور شام کی. تو یہ تو اس بات کی بڑی پاورز تھی. لیکن بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اعتماد کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، اور جس غیبی خدائی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے انعامات اور بشارات جیسے اور جو تائید عزدی آپ کو نصیب تھی، اس کی بنیاد پر آپ یہ بات فرما رہے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اس سے جو آپ کے ساتھ لوگ تھے ان کے اندر موٹیویشن لیول بہت ہائی ہو گیا، یعنی مورال ان کا بلند ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کے بعد پھر دیکھا کہ کہاں کہاں خندق کمزور ہے، وہاں پر علیحدہ سے ڈپیوٹ کر دیا گیا. اب یہاں پہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ ہو سکتا ہے. اب اس میں کئی اس پوری خندق کے دوران اور پھر خندق کے بعد جب لڑائی ہوتی ہے، اب پریکٹیکلی تو لڑائی اس میں نہیں ہوئی لیکن تیر اندازی ہوتی رہی، کسی نے کراس کرنے کی کوشش کی. بہت بڑے عرب کے بہت بڑے ایک جنگجو تھے عمر بن عبد الود، بہت مشہور ان کا وہ تھے پہلوانی میں. اور وہ انہوں نے للکارا مسلمان لشکر کو کہ آپ میں سے کوئی ہے جو مقابلہ کرنے والا ہے. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں سامنے آئے. اور جب وہ مقابلے کے لیے گئے تو بہت لمبی لڑائی ہوئی، لیکن اس لڑائی کے اختتام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب ہوئی اور آپ نے عمر بن عبد الود کو قتل کر دیا. حیدر کرار کی ضرب میں وہ ایک فیصلہ کن، کیونکہ اتنا بڑا جو ان کا سردار تھا اور بہادر اور مبارز طلبی میں بعض اوقات وہ جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے. جیسے بدر میں آپ نے دیکھیں کہ وہاں بھی مبارز طلبی ہمیں مل رہی ہے. اور اس کو غرور اس قدر تھا، یعنی کہ اس کو جو غرور تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ اترا اور اس نے اونٹنی کے جو ہے وہ کونچیں کاٹ دیں اور پھر کہا کہ اب آؤ میرے مقابلے میں، یعنی اس قدر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا خاتمہ کیا اور آپ کو فتح نصیب ہوئی تو اب اس کا لاشا وہاں پر پڑا ہے. اب وہ اس کا لاشا اتنا اہم تھا کفار مکہ کے لیے کہ انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں 10,000 آپ ہم سے لے لیں، 10,000 دینار، اور اس کا لاشا ہمیں دے دیں. کتنا امپورٹنٹ تھا، اتنا امپورٹنٹ تھا. کیونکہ عربوں کے ہاں ایک روایت تھی کہ جب وہ کسی کو مارتے تھے، خاص کر کے اتنے بڑے آدمی کو،
تو پھر اس کے لاش کی بے حرمتی مسئلہ کرتے تھے. اس کی مسح کرتے تھے چہرے کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لاشا واپس کر دیں اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں 10,000 دینار دیتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نأکل ثمن موتانا، ہم مردوں کے ثمن نہیں کھاتے، ان کا سودا نہیں کرتے، ان کے سودا نہیں کرتے. یہ مر گیا ہے لیکن یہ ایک انسان تھا، آپ اس کی میت لے جائیں. یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نے آپ کی قطع کلامی کی معذرت کہ احد گزر چکی ہے، بہت گزر اور چکی ہے. احد میں یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، نہیں. اور اس کے باوجود چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ اسوہ حسنہ ہیں، تو وہ آپ کا رویہ بالکل اس کے مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے اس سے ہمیں ونڈکٹیونیس نظر نہیں آتی، کہیں پر انتقام نظر نہیں آتا طائف دیکھا جا سکتا کہ ہمیں یہ انہوں نے کیا تو ہم نے ویسا کرنا ہے. نہیں، بلکہ آپ نے جو اصول بنائے وہ اصول اس سے بالا تر ہیں، اور وہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہے کہ انسان کی ایک تکریم ہے، انسان کے چہرے کی تکریم ہے، انسان کی باڈی کی تکریم ہے، اور انسان سے نفرت نہیں ہے. اگر نفرت ہے تو اس پیغام سے یا اس خیال سے ہے جو کہ انسان کو تفریق میں مبتلا کرتا ہے، یقیناً جو کہ کفر کے اوپر انسان کو آمادہ کرتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر وہ واپس کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں، آپ لے جائیں اس کو. اب یہ جو ایک اور یہاں پہ آپ نے نقطہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بنی غطفان کے حضرت نعیم کا ذکر کیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہوں. اب آپ دیکھیں کہ کوئی اور جذباتی آدمی ہوتا تو وہیں پر نعرے لگا کے اس کو شامل کر لیتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حکمت عملی جو حکمت عملی اختیار فرمائی، آپ نے فرمایا آپ کی بات بہت اچھی ہے لیکن آپ اکیلے کا یہاں پر اسلام کا اظہار کرنے سے زیادہ ہمیں فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا اسلام کو مخفی رکھیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے اٹھے اور بنو قریظہ میں گئے، اور بنو قریظہ کے ساتھ بھی ان کے دوستانہ تھے، اور انہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں موجود ہے کہ یہ جو حرب ہے یہ خدا ہے، یہ چالاکی کے اس کے اندر آتی ہے، اس کے اندر جو ہے آپ بہت ساری چیزیں چلاتے ہیں. لہٰذا وہ وہاں سے گئے تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ نے انہیں کہا کہ یہ قریش یہاں سے چلے جائیں گے جنگ کے بعد، تم نے یہاں رہنا ہے، تم نے یہاں پر رہنا ہے، اب اپنے معاملات دیکھ لیں. بنو غطفان میں گئے تو انہوں نے کہا یہ تو بھائی دیکھیں ان کے معاملات ہیں اور یہ چلے جائیں گے، قریش ان کے رشتہ دار ہیں اور یہود ان کے سے ہمسائے ہیں، ہم درمیان میں کہاں سے آ گئے. قریش کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ جو بنو قریظہ ہیں یہ بنو قریظہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اب اس کی فوراً اگلے روز اس کی تائید بھی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ کل ہم نے حملہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یوم سبت ہے، ہم نے حملہ نہیں کرنا. اور وہ یعنی ان کا جو شک ہے وہ یقین میں. اچھا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے لڑے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وین کر. جی یہ کتنا خوبصورت یعنی اسباق ہیں اس میں، اور یہ جو کورڈ آپریشنز ہوتے ہیں اور ان سب کی بنیاد ہمیں یہاں پر ملتی ہے. یعنی کہ لیڈر وہ نہیں ہے، لیڈر جنگی بڑا لیڈر وہ نہیں ہے جو بہت غزوے جیتے. بڑا لیڈر وہ ہے جو غزوہ برپا ہی نہ ہونے دے. دیکھیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کتنی فتوحات ہیں آپ کی، لیکن اس میں تاریخ انسانی میں کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ اتنے کم جانی نقصان کے. فتح مکہ آپ دیکھ لیجئے. تو میں ڈاکٹر سعاد آپ سے یہ جاننا اس واقعے میں 2 پوائنٹس ایڈ صرف کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر شمس سے بہت اچھا بیان کیا. ایک تو بنی قریظہ کی جب عہد شکنی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محاصرے کے دوران ہی پتہ چل گیا تھا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت تھی، ایک بصیرت تھی ان کی کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ایکسپوز زیادہ لوگوں کو نہیں بتائی کہ تاکہ ان کی جو ہمت ہے وہ پست نہ ہو جائے یا انتشار خدا نخواستہ پیدا نہ ہو جائے. اور اس کے بعد فوری طور پر فری ہونے کے بعد جنگ خندق سے جو ہے وہ بنی قریظہ کی طرف رخ کیا. پھر اس میں ہمیں عورتوں کا کردار بھی نظر آتا ہے جو حضرت صفیہ جو تھیں رضی اللہ عنہا نے جو ادا کیا. اور کیونکہ عورتیں اور بچے اور مویشی جو تھے وہ چونکہ مدینہ میں نا قلعوں میں اور چھوٹے چھوٹے
چھوٹے محلات بنے ہوئے تھے وہاں ان کو منتقل کر دیا تھا. تو انہوں نے کس بہادری کے ساتھ, جو بنو قریظہ میں سے ایک یہودی جو ہے وہ چکر لگا رہا تھا, کیونکہ وہاں تو کوئی حفاظتی لشکر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپوائنٹ نہیں کیا تھا, تو انہوں نے جس بہادری سے اس یہودی کو مارا اور یہودیوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ بھئی یہاں بھی ایک حفاظتی لشکر ہے, اور وہ اس سے پھر دور ہو گئے کیونکہ وہ بیک سائڈ پہ تھے مسلمانوں کے نا. تو یہاں ہمیں عورتوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اس سے پہلے بھی کردار ادا کرتی رہیں, اور یہاں جس دلیرانہ اقدام جو ہے وہ ہمارا یقین حضرت صفیہ کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ بہت مختصر ہوتا ہے. ظاہر سیرت کا معاملہ ہے اور اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جو صلح حدیبیہ اور اس میں بالخصوص پھر بیعت رضوان ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ جو ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, تو یہ اس پرسپیکٹو میں کہ وہ بیعت کیا تھی اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم ترین مقام ہے کہ جہاں سے اسلام کے غلبے کا آغاز ہوتا ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے, جس کا بھی ذکر کیا ہے, بنو قریظہ سے اور دیگر چھوٹے چھوٹے غزوات سے اور مقامی سطح کے اوپر ایک انٹیگریشن حاصل کر لی, تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم عمرہ کرتے ہیں. چنانچہ آپ عمرہ کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے ذیقعد کے اندر. جب وہاں پر آپ پہنچتے ہیں تو کفار مکہ ہیں انہوں نے روک دیا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختصراً میں عرض کر رہا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم تو صرف حج کے لیے آئے ہیں, عمرے کے لیے آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ یعنی قربانی کے جانور نہیں, ہمارے پاس ہم تو نہتے ہیں, ہمارا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں. اب اس پوری صورتحال کے اندر اصولی طور پر جو عربوں کا روایت تھی اس میں تو ان کو روکنے کی گنجائش نہیں ہے. اور ذیقعد کا مہینہ بھی تھا, ذیقعد کا مہینہ ہے, امن کا مہینہ ہے, اور اس امن کے مہینے میں جو بھی آئے حرم کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے ان کی روایات کے لیکن انہوں نے اپنی روایت کو روایت شکنی کی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی صلح کی بات کی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بھیجا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے اور گفت و شنید کے لیے, تو کفار مکہ, مشرکین مکہ یا سرداران مکہ اس پہ راضی نہیں ہوئے کہ وہ ان کو اجازت دیں. البتہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ تشریف لے آئیں, اور آپ اگر کرنا چاہیں تو بسم اللہ آپ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سامنے آتا ہے کہ ایک طرف حرم کعبہ ہے اور کتنی چاہت اس کی, اور اس کے لیے کتنی چاہت ہے, اور اس کی زیارت اور اس کی طواف کی تمنا لے کے آئے ہوئے ہیں, اور ان کو اجازت مل رہی, اور دوسری طرف صرف ان کو اجازت مل رہی ہے, باقیوں کو نہیں مل رہی. تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں تو اس کا ساتھ ہی طواف کروں گا جس کے ساتھ آیا. جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں تشریف لاتے میں اپنے طور پر طواف نہیں کروں. اب جب آپ ان کے ساتھ اس گفتگو میں تھے تو مسلمانوں کے جو لشکر تھا, مسلمانوں کا جو گروہ تھا, وہاں پر یہ بات پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تاخیر ہوئی ان کی واپس. اب یہ ایک اور بڑا روایت کے اندر جو ہے ایک اور بڑی روایت شکنی تھی. یعنی پہلی روایت تو یہ ہے کہ حاجیوں کو روکا نہیں جاتا, عمرہ کرنے والوں کو روکا نہیں جاتا. اچھا, اس سے بڑی یہ کہ شہید کر دیا گیا, اور وہ بھی حرم کے اندر کیا گیا. تو اتنی بڑی جو روایت شکنی ہے یہ درست نہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا اور آپ نے ان سے بیعت لی, اور اس بیعت کو قرآن مجید نے بیعت رضوان سے تعبیر کیا
کہ یہ بیت جو ہے یہ بیت رضوان ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ید لقد اللہ رضی اللہ عن المؤمنین اذ لقد رضی یبایعونک اللہ تحت الشجرہ تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. فتحاً قریبا. تو اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لیا، اور پھر جو اپنا بایاں ہاتھ تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ عثمان کا، اور پھر اس پہ یہ بیعت ہوئی، کمٹمنٹ ہوئی کہ اب ہم یہاں سے یہ بدلہ لے کر جائیں گے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس کے دوران مصالحت کی. اب اس مصالحت کے اندر جو ہے نا جو اس کے نتیجے میں یہ معاہدہ وجود میں آیا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ وجود میں آیا، وہ بہت شاندار ہے اور بہت مختصر ہے. اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں صرف اس میں مختصراً آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے 4 شرائط بیان کی، اور 4 شرائط میں سے 2 شرائط ایسی ہیں کہ جو اس میں مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، بظاہر ظاہر. ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں. اب دیکھیں ایک نیت سے آیا ہے اور اتنا سفر کر کے آیا ہے، اتنی تکالیف برداشت کر کے آیا، واپس چلے جائیں، یہ بہت کمزوری. دوسری یہ کہ عرب کے قبائل میں سے جو چاہے آپ کے ساتھ حلیف بن جائے، جو چاہے ہمارے ساتھ بن جائے. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط بہت خوفناک اور خطرناک تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو مسلمانوں میں سے مکہ کی طرف آئے اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ کر، تو اہل مکہ اس کو واپس نہیں کریں. لیکن یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ واپس آئے گا. یعنی ون سائیڈڈ نظر آ رہی یہ ون سائیڈڈ تھی، اور یہ بہت یعنی کہ ایسی تھی کہ جس سے مسلمانوں کا تکلیف دے جی. اور چوتھی بات یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں قبائل آپس میں نہیں لڑیں گے، اہل مکہ اور مدینہ. تو یہ صلح تھی جی. تو یہ جو 2 شرائط تھیں یہ خاصی جو ایسی تھیں کہ جس میں بظاہر مسلمانوں کی کمزوری سامنے نظر آ رہی تھی. اور بہت سارے صحابہ کرام انکلوڈنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ کیا ہم کمزور ہیں، کیا ہم ضعیف ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. آپ کی جو بصیرت تھی اور پیش بینی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک محاذ کے اوپر اسٹریٹجیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایک محاذ کے اوپر صلح ہو جائے، اور پھر ہم اپنے نارتھ محاذ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، ہم انٹرنلی کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک سطح کے اوپر ابن خلدون نے ذکر کیا ہے اس واقعہ کو، اور انہوں نے کہا کہ 3 وجوہات کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، 3 اسباب. پہلا امن الناس، لوگوں کے ساتھ امن وجود کے اندر آتا. دوسرا غلبہ اسلام. اب یہ جو غلبہ اسلام ہے یہ اسی صورت میں تھا کہ جب آپ امن برقرار ہوتا. اور تیسرا فرج المؤمنین، مسلمانوں کے پاس اتنی سپیس میسر آ جائے جہاں پر وہ اپنا کام کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایسے موضوعات ہیں کہ اس پر تو ہم شب و روز بیٹھے رہیں اور وقت جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور اس کی اپنی برکات ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے کو ہے. یہ جو واقعات جن سے آج ہم نے استفادہ کرنے کی سعی کی ہے وہ بڑے پریکٹیکل اس کے اندر اسباق موجود ہیں، اور آج بھی یہ جو برداشت ہے. اور یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آخر میں کہ وہ جو ہے نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دل ان کے ملول ہیں، ان کو بظاہر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جیسے آپ نے فرمایا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے قربانی کے جانور کو وہیں پر ذبح فرمایا تو وہ سمجھ گئے کہ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اطاعت کی، اور اس کے ثمرات اسی طرح ہمارے سامنے آئے ہیں. تو ایک بات بہت اہم ہے جس پر میں اس پروگرام کو سمیٹنا چاہوں گا، وہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمارے لیے بہترین مثال قائم نہ کی ہو۔ میں ناظرین آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ہمیں سیرت مطہرہ، سیرت مبارکہ کے ساتھ تمسک کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی کنجی اس میں موجود ہے۔ آخر میں محترمہ ڈاکٹر سعاد محمد عباس آپ کا اور پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب آپ کا بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ پروگرام کرنے پر بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ نگہبان۔